जज्बाए दिल گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ خوبصورت یہ نظم ہے، بس یہ میرے آگے آ گئی تھی اور میرے زبان پہ بھی آ گئی تھی، تو میں نے سوچا چلو یہ گنگناتے، میری آواز خیر اتنی سریلی نہیں ہے۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس لیے ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، بالکل بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے ہاتھ پہ لگی ہے بہت بری کٹ، جو کہ میں ایمرجنسی گئی تھی اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے میری جو ہے نا پٹی وغیرہ کرائی ہے، اور میں اس کو اگر ہلاتی ہوں نا تو اس سے خون دوبارہ چھڑ جاتا ہے۔ لیکن آج میں کس طریقے سے ایک ہی ہاتھ سے کام چلاؤں گی، خیر اتنی تیزی سے تو کام نہیں ہو پائے گا، لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں گی، کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی بھی کسی چیز کو جو ہے نا اپنے لیے کمزوری نہیں بنانی ہے، جتنا ہو سکتا ہے ہمت کرنی ہے اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ یقین مانیں نا، یہ ہمارے جذبے ہوتے ہیں، ہمیں جو موٹیویٹ رکھتے ہیں۔ ویسے اگر ہم لوگ صحیح سلامت بھی رہیں گے نا تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کن کن کا یہ ماننا ہے، میں سمجھتی ہوں جب تک ہم کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے تو ہم کر سکتے، جب ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں تو چاہے ہم لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک بھی ہوں، بالکل ہمارے پاس ساری انرجی بھی ہو، ہمارے پاس جو ہے نا کہیں رستے ہو، لیکن ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ بس میرا یہ ماننا ہے، تو تب تک آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنا ہے جب تک آپ لوگ بالکل مطلب ہے کہ دنیا فانی سے نہ چلے جائے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر ہی ہوتا ہے کہ کتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ یقین مانیں، جب ہم لوگ اپنے نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، جن کے دو دو ہاتھ نہیں ہوتے، انہوں نے اپنے پیروں سے کام چلا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو آپ لوگ ضرور دیکھا کریں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور جو چلتے پھرتے ہیں اگر وہ پڑے رہیں نہیں کرتے ہیں تو ان سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بس یہ اپنے آپ اندر کا ہی جو وہ ہوتا ہے نا جذبہ ہوتا ہے یا موٹیویٹ ہونا ہوتا ہے، تو وہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ آج سے میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں، کیونکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ سب ٹائم بھی کچھ ہو نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس طریقے سے جب ہمارے پاس کوئی بھی نعمت ہو، رحمت ہو، کچھ بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ کہ اپنے آپ کو ہمیشہ ایکٹیو رکھیں، موٹیویٹ رکھیں۔ اس طریقے سے ہم لوگ کافی موٹیویٹ رہ سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، جیسے کہ ہم لوگوں نے اپنے کاموں کو مینیج کر لینا ہے، تو مینیج تبھی کر سکتے ہیں یا تو ہم لوگوں نے ایک لسٹ بنا لینی ہوتی ہے اپنے کاموں کو پہلے سے ہی، یا پھر ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں سیٹ کر لینا ہوتا ہے، پلاننگ کرنا ہوتا ہے۔ میں اسی طریقے سے کرتی ہوں، اور میں اتنی زیادہ سستی بھی نہیں برتی ہوں۔ جیسے میں اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیتی ہوں، پھر اللہ کا نام لیتی ہوں اور ان کاموں کو نپٹا لیتی ہوں۔ صبح میں ہم لوگ اگر جلدی سے جاگ جائیں، آج کل گرمیاں ہو رہی ہیں، دن بڑے ہیں، لیکن پھر بھی جو میری سسٹر کہتی ہیں کہ ہم لوگ صبح صبح میں نہیں جاگ سکتے تو کوشش کیا کریں، کیونکہ اچھے جو عادتیں ہم لوگ اپناتے ہیں نا، وہ ہم لوگ خود ہی ہم لوگ کوشش کرنی ہوتی ہے، بری عادتیں تو خود ہی آ جاتی ہے، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے۔ تو جب ہم لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں، اپنے نماز فجر سے اپنی شروعات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں، سکون سے ہوتے ہیں، خوشی خوشی سارے کاموں کو نپٹا سکتے ہیں، اپنے دن کو جو ہے نا برکتوں والا بنا سکتے ہیں، اپنے کاموں کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے نپٹا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کو اگر لگے کہ کوئی کام ہم لوگوں پہ ذہن پہ سوار ہے اور اس کو ہم لوگوں نے ذہن پہ لیا ہوا ہے، تو یا تو اس کو پہلے ہی نپٹانے کی کوشش کریں۔ اگر اس کو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آرام سکون سے وہ کام کریں، تو پہلے یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو جلدی جلدی نپٹا لیا کریں، اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ لے لیا کریں، اس میں کھائیں پئیں یا اپنی آنکھیں بند کر کے کوئی اچھا سا سوچیں جو آپ لوگ کو اچھا لگے۔ اگر آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہے، اپنا سیلف کیئر کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اچھا لگے نہ لگے وہ تو آپ لوگ ضرور کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کو اگر بک ریڈ کرنا اچھا لگتا ہے، قرآن پاک پڑھنا تو ظاہر ہے سب کے لیے ضروری ہے، اور اس کو تو آپ لوگوں نے بڑے شوق سے یقین کرے سکون سے، اگر صرف ہم لوگ تلاوت قرآن پاک لگا بھی لیتے ہیں نا، سنتے بھی ہیں، تو اس سے بھی ہم لوگ بہت ہی سکون محسوس کرتے ہیں، ہماری روح جو ہے نا وہ خوش ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ وہ کریں۔ ورزش کرنا چاہ رہے ہیں تو ورزش کریں، واک کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم نکالیں۔ واک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ ضروری کہیں پارک جائیں، کہیں پر اگر ہے تو بہت ہی زبردست بات ہے، جائیں اور واک کریں، لیکن آپ اوپر چھت پہ کر سکتے ہیں، صحن میں کر سکتے ہیں، روم کے اندر کر سکتے ہیں، بس آپ لوگ محسوس کیا کریں۔ انجوائے کرنے کی طریقہ جو ہے نا وہ
سیکھ لیں آپ لوگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے نا بہت زیادہ خوش ہونا سیکھ لیں تو یقین مانیں آپ لوگ کی لائف بہت ہی پرسکون اور خوشگوار ہو سکتی ہے۔ میں نے دیکھے ہیں کافی اچھے اچھے خوبصورت جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ہی جو ہے نا لگژری لائف ہوتی ہے، لیکن ان کے جو ہے نا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتے، ان کو سکون بالکل نہیں مل رہا ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ واقعی میں لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے یا ہمارے پاس بہت ہی زیادہ قیمتی چیزیں ہوں تب ہی ہم لوگ خوش رہ سکتے ہیں۔ آپ لوگ کا کیا خیال ہے آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا اگر آپ لوگ پرسکون لائف گزارنا چاہ رہے ہیں نا تو آپ لوگوں نے اپنے ذہن، دماغ اور جو آپ لوگ کے دل ہے نا اس کو سکون سے ہونا چاہیے۔ بس ان کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے، سمجھداری سے، سلیقے سے، جیسے کہ آپ لوگ گھر کو رکھتے ہیں، اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنا آپ کا بھی ایسے ہی اپنے دل، دماغ اور ذہن کا رکھیں۔ یقین مانیں جب آپ لوگ یہ طریقہ سیکھ لیں گے نا تو میں سمجھتی ہوں آپ لوگ کامیاب لائف گزار سکتے۔ اچھا یہ ایک اور بات، کبھی یہ نہ بولا کرے کہ یہ میری پہلی باری ہے یا گھبرا رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں۔ ہاں غلط کام کبھی بھی نہ کریں۔ اگر ہم لوگ جب غلط کام کرتے ہیں نا، چاہے پھر ہم لوگ گھبرائیں نہ ڈرے کچھ بھی، تو اس میں کوئی بھلائی نہیں نظر آتی۔ اگر ہم لوگ غلط کام نہیں کر رہے ہیں، مطلب اپنی طرف سے سوچا کریں کہ میں یہ اچھا کام کر رہی ہوں، بھلائی کا کر رہی ہوں، یا پھر اس میں کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، میرا نہیں ہو رہا، تو پھر آپ لوگ اس کام سے کبھی بھی نہ گھبرائیں نہ ڈریں، کیونکہ یہ لائف میں جو ہے نا پہلی باری ضرور ہوتی ہے۔ پہلی باری سے کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کہ دوسری باری سے کوئی سٹارٹ کر سکتا ہے۔ پہلی دفعہ ہی ہم لوگ لائف میں آئے ہوتے ہیں، زندگی میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور پہلی بار ہی ہم لوگ آخرت میں بھی جائیں گے، تو یہ ایکسپیرینس ضروری ہوتا ہے۔ کبھی بھی ان چیزوں سے نہ گھبرایا کرے کہ یہ میری پہلی باری ہے۔ ہاں ایک اور بات، میرے جب بھی کوئی چیز مجھے نہیں آ رہی ہوتی ہے نا تو میں بول لیتی ہوں کہ مجھے نہیں آ رہی ہے۔ ہاں جب مجھے آ جاتی ہے تو بس وہ تو آ جاتی ہے، وہ تو دکھ جاتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی چیز نہ آئے اور میں بولوں کہ نہیں مجھے تو یہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو کافی ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں، وہ ان کو نہیں آ رہی ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ہم بولیں گے تو ایسے ہوگا ویسے۔ اچھا دوسری کی سوچ جو ہے نا وہ بھی کبھی بھی اپنے سوچ میں نہیں رکھا کرے کہ یہ میرے بارے میں ایسے سوچے گا ویسے۔ ہاں اپنی طرف سے کبھی غلط بات کرنے کی کوشش نہ کرے، برے کام نہ کرے، کیونکہ وہ ضمیر ہمارا خود ہی ہم لوگ کو جھٹکا دے رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو کبھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ مجھے جو ہے میں اگر بولوں گا مجھے نہیں آ رہا، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ اللہ جو ہے نا وہ ہی کمپلیٹ ہے اور اسی کو سب کچھ علم ہوتا ہے، سب کچھ وہی جانتا ہے، سب کچھ وہی کر سکتا ہے، باقی ہم سب انکمپلیٹ ہے اور اسی طریقے سے ہماری لائف ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں بولوں گی کہ جو ہے نا ہمیشہ اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ رکھا کرے، ایکٹیو رکھا کرے اور ہمیشہ اچھا سوچا کرے، اچھا کھایا پیا کرے، اچھا بولا کرے۔ اس سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے، اچھا کبھی کسی کی برائی بھی نہ کیا کرے۔ میں نے یہ بھی نوٹس کیا ہے جب ہم لوگ کسی کی برائی نہیں سوچتے، نہیں کرتے، تو اگر ہمارے ساتھ کوئی برا ہو بھی رہا ہوتا ہے نا تو بس وہ ایسے معجزہ ہو جاتا ہے کہ وہ برائی یا وہ جو ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ خود ہی اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں۔ یہ نیتوں کی لڑائی ہے یہاں پر، نیت المراد، تو بس ہمیشہ اپنی نیتوں کو صاف رکھے اور اللہ پہ یقین رکھے، امید رکھے اور اپنی طرف سے ہر چیز کی کوشش کیا کرے جو اچھے کام ہیں یا جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میری لائف کے لیے فائدہ مند ہے۔ کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ نہ جایا کرے، کبھی بھی ہمت نہ ہارا کرے۔ ہاں ہو سکتا ہے اچانک ایسے کوئی ہوتے ہیں لائف میں، ایسے وقت آ جاتے ہیں جس سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے آپ کو خود ہی ہم لوگوں نے ہمت دینی ہوتی ہے، خود ہی اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے۔ بس اگر ہم لوگ اپنے ذہنوں کو سمجھا لیں، اپنے دلوں کو سمجھا لیں تو ہم لوگ کافی کام بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے والے یا اپنے ذہنوں کو، مائنڈ کو اس کو سیٹ نہیں کرتے تو یقین مانیں اگر ہم لوگ اچھے بھلے چلتے پھرتے سب کچھ ہونے کے باوجود ہم لوگ نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بس بیٹھ جانا ہوتا ہے اور ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ بس ہم لوگ یہ بول رہے ہوتے ہیں، اپنے نصیب کو کوس رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ صحیح یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے بھی ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد ہی، لیکن ہم لوگوں نے ان کو اگنور کرنا ہے۔
माने जब आप लोग उन लोगों को जो है ना इग्नोर करना सीख लें, और दूसरी बात यह है कि आप लोग खुश रहना सीख लें, तो बस उनके लिए तो यही काफ़ी है। जो हसद से भरे हुए लोग होते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनके लिए यही काफ़ी होता है कि आप खुश हैं। जब आप खुश रहते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उनकी सज़ा यही होती है कि वो दूसरों को जो है ना खुशी में नहीं देख सकते हैं। फिर क्यों नहीं अपने आप को आप लोग खुश रखते हैं, क्यों नहीं अपने आप को एक्टिव रखते हैं, क्यों नहीं आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। आप लोग अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर में खुशबाश रहने की कोशिश करें। जो भी आप लोगों को तोड़ने की कोशिश करता है, आप लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, या आप लोगों को नाकाम होते हुए देखना चाहते हैं ना, तो वो खुद ही देख देख के तरस तरस के उनको तकलीफ़ होगी और वो खुद ही अपने आग में जलेंगे। जैसे कि हसद वाले जो है ना वो अपने आग में खुद ही जलते हैं। और बस इस तरीके से अपने कामों को मैनेज करें, अपने टाइम कदर करें, अपने टाइम की एक जो है ना रूटीन बना लिया करें। आप लोग देख सकते हैं स्लोली मैंने काम किया, लेकिन अपना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामों को निपटा लिया, जैसे कि मेरी आदत होती है। और हमेशा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि एक जगह पर मैं 2-3 कामों को निपटाती हूँ। यहाँ से मैं निकलूँगी तो काफ़ी मैंने अपने किचन को क्लीन भी कर लिया, मैंने जो है ना बच्चों को नाश्ता वगैरह भी दे दिया, ख़ुद भी खा लिया। अपने भी ख्याल रखा करें, अपने नमाज और अस्कार ज़रूर पाबंदी से पढ़ा करें। यहाँ पे क्या है कि मेरे एक हाथ बार बार काम की तरफ जा रहा था, क्योंकि ये मेरे सीधे वाला हाथ है ना, तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे मैं टेबलेट वगैरह खाऊंगी, रेस्ट करूँगी। अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलूँगी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।